بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں تقریباً 36 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہر واقعہ عجیب و غریب ہے۔ ان کی زندگی کے ہر واقعہ سے اللہ جل جلالہ کی قدرت، عجیب و غریب قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور اس سے ہر ایمان والے کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی قدرت ہر زمانے میں جب شامل حال ہو جاتی ہے تو ایمان والے ہر ظلم سے آرام میں رہتے ہیں۔ مگر بنی اسرائیل قوم کے پاس نبی ہو کر کے آئے، اور فرعون آل فرعون قبطیوں کے پاس بھی نبی ہو کر کے آئے تھے۔ بنی اسرائیل مظالم ڈھا رہے تھے، مظالم کے ماتحت تھے، ظلم و ستم میں پریشان تھے، جس کی وجہ سے وہ تو اولاد انبیاء ہیں، پھر ظلم و ستم کی وجہ سے بھی پریشان تھے۔ ایمان قبول کیا، ایمان، نماز وغیرہ احکامات الہی پر عمل کرتے رہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی۔ اور یہ بھی طویل قصہ ہے، کتنے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی۔ کسی نے کہا 15 سال، کسی اور نے کہا کہ 40 سال، اللہ اعلم۔ کسی صاف صریح عدد کسی معتبر حدیث میں نہیں ہے، مجھے ایسی روایت نہیں ملی۔ فرعون کو اللہ جل جلالہ نے بحر قلزم میں غرق کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر کے جا رہے تھے تو بحر قلزم کی طرف جا رہے تھے، پرانے تجربہ کار تجار بنی اسرائیل نے کہا، اللہ کے نبی آپ ذرا شمال کی طرف ٹیڑھے ہو کر کے چلیں تو خشکی کا راستہ ہے، اس خشکی کے راستے سے ہم اپنے آبائی علاقے میں پہنچ جائیں گے، شام کے علاقے میں۔ آپ جو سیدھے جا رہے ہیں، سامنے تو بحر قلزم کا علاقہ آئے گا، بحر قلزم کا پانی کا حصہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاکذا امرنی ربی، اسی طرح میرے رب نے حکم فرمایا۔ خیر، باقی واقعہ تو قرآن میں مصرح ہے، قرآن میں اس کی تصریح ہے کہ لاٹھی ماری اور 12 راستے نکل گئے بحر قلزم میں، بنی اسرائیل گزر گئے وہاں سے اس پار۔ فرعون اپنی فوج کو لے کر جب وہاں پر پہنچا تو فوج رک گئی، اترنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ انوکھی چیز ہے کہ دریا کے اندر خشک راستہ بن جانا اور پھر اس سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ فوج اترنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فرعون نے کہا، تم کو پتہ نہیں، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ ندیاں، سمندر وغیرہ، یہ ساری چیزیں میرے حکم کے تابع ہیں، یہ سب میری قدرت کا کرشمہ ہے، نیچے اترو، ہم ابھی ان کو پکڑ کے سخت سے سخت سزا دیں گے۔ فرعون نے مجبور کیا تو فوج اتری، اور فرعون بھی سامنے سامنے چلتا رہا۔ پھر اللہ جل جلالہ کا فیصلہ آ گیا۔ جب سب درمیان میں پہنچے تو اللہ جل جلالہ نے
کو غرق کر دیا. غرق ہوتے ہوئے موت کا جب منظر دیکھا تو ایمان کے 3 کلمے کہے مگر ایک کلمہ بھی قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ ایمان بعث اور ایمان یأس قبول نہیں. موت کا منظر دیکھ کر کے ایمان قبول کرنا اور توبہ کرنا معتبر نہیں ہے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. یہ 3 کلمے کہے مگر اللہ جل جلالہ نے اس کو اور اس کی فوج کو غرق کر ہی دیا. اب پانی میں غرق کر کے کیوں اس کو ہلاک کیا، اس سلسلے میں تفسیر جلالین کی شرح ساوی میں ایک قصہ ہے، ایک روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے شکایت لے کر کے. جب بہت دن گزر گئے موسیٰ علیہ السلام مسلسل سمجھاتے رہے، فرعون سمجھ نہیں رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے جا کر کے کہا کہ ایک عجیب واقعہ ہے، عجیب قصہ پیش آ گیا ہے، فیصلہ آپ کر دیجئے. کہا کیا قصہ؟ کہا کہ ایک غلام ہے، اپنے مولا کا کھاتا ہے، مولا کی زمین میں رہتا ہے، مولا کے مکان میں رہتا ہے، مولا کے کپڑے بھی پہنتا ہے مگر مولا کی بات نہیں مانتا. ایسے غلام کو کیا سزا دی جائے؟ تو فرعون نے برجستہ کہا کہ اسے پانی میں غرق کر دو. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ لکھ دیجئے اس فیصلے کو. فرعون نے لکھ دیا. جبرائیل علیہ السلام فرعون کے لکھے ہوئے فیصلے کا کاغذ لے کر کے واپس آئے. فرعون جب جس دن اور جس وقت جس گھڑی ڈوب رہا تھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر پہنچے اسی کاغذ کو لے کر کے. فرعون پانی میں ڈوبنے کے قریب ہو رہا تھا اور ابھی مرا نہیں تھا اور غرق ہوا نہیں تھا. جبرائیل علیہ السلام پانی کے اوپر لے جا کر کے کاغذ کو دکھایا جو فرعون نے اپنے قلم سے اپنے ہاتھ سے فیصلہ لکھا تھا کہ ایسے نافرمان غلام کو پانی میں غرق کر کے مار دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے. تو جبرائیل نے وہ کاغذ دکھایا. فرعون کو سمجھ میں آیا کہ یہ اصل میں وہ نافرمان غلام میں ہی ہوں، اللہ کا نافرمان. خیر، جب بنی اسرائیل کو نجات ملی تو انہوں نے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کوئی آسمانی کتاب ہمارے سامنے ہو تو اس پر ہم عمل کریں اور دنیا اور آخرت کی زندگی کو ٹھیک ٹھاک کریں. تو اللہ جل جلالہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے جواب آیا کہ طور پہاڑ پر چلیے اور 1 مہینہ روزہ رکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر کے چلے گئے. حضرت ہارون علیہ السلام مسلسل دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے روزہ رکھنے کے بعد افطار کر لیا. روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ جل جلالہ کو بہت محبوب ہے. اس بدبو کے دور ہونے کی وجہ سے اللہ نے پھر حکم دیا کہ اور مزید 10 دن روزہ رکھیے. 40 دن پورے ہوئے تب تورات ملی. ادھر 40 دن کے اندر سامری نامی کمبخت منافق نے سونے کا بچڑا تیار کر لیا اور وہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی اس مٹی کی عجیب حالت دیکھ کر کے اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس مٹی کو استعمال کر کے اس بچڑے کے منہ سے آواز نکل رہی تھی تو اسی بچڑے کی پوجا پر مجتمع کر دیا. اس بچڑے کی پوجا کی دعوت دی تو بہت سارے بنی اسرائیل راضی ہو گئے اور بت پرستی شروع ہو گئی، بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے جب دیکھا اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھی خبر ملی، قرآن کی آیت جیسی کہہ رہی ہے، تو بہت ناراض ہوئے
اور اپنے بھائی ہارون پر بھی ناراض ہوئے، مگر ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بہت سمجھایا، میری بات مانی نہیں۔ خیر، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم آیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ بچڑے کی پوجا کرنے والے ساتھی کو قتل کرے، اسی قتل کے راستے سے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ خیر، اسی طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ترجمے میں یہ بات بھی چلی گئی۔ اب تورات پیش کی گئی ان کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تورات اللہ کی طرف سے کتاب ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بدھو لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ جل جلالہ خود فرما دیں، ہم آواز سنیں کہ ہاں یہ تورات میری طرف سے ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے ہے، تب ہم مانیں گے۔ تو 70 آدمیوں کو منتخب کیا، ہوشیار آدمیوں کو، ان کو لے کر کے طور پہاڑ پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہاں پر بادل چھا گئے چاروں طرف، اور پھر اللہ جل جلالہ کی آواز سنی، کلام سنا، کلام الہی سنا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے تورات نازل کی ہے تمہاری ہدایت کی خاطر، مگر کم وقتوں نے یہ کہا کہ یہ آواز اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے یا کس کا کلام ہے معلوم نہیں، جب ہم علانیہ طور پر اللہ کو دیکھ لیں گے تب مانیں گے۔ تو ان پر بجلی کڑک آ پڑی، اللہ جل جلالہ ناراض ہوئے، اور اس کے نتیجے میں، کڑک کے نتیجے میں، بجلی گرنے کے نتیجے میں وہ مر گئے جو 70 آدمی گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، دعا کی، اے اللہ قوم تو شریر ہے اور ان کے منتخب 70 آدمی اس طرح یہاں پر مر گئے، وہ کہیں گے کہ موسیٰ نے قتل کیا ہے، ان کو زندہ کر دیجئے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ پھر آئے اپنی قوم کے پاس، تو انہوں نے کہا، 70 آدمیوں نے کہا ہاں ہم نے اللہ کا کلام سنا اور یہ واقعہ پیش آیا، مگر اس میں کچھ جھوٹی بات بھی ملائی، جیسے بنی اسرائیل کی بری خصلت ہے۔ خیر، اس طریقے سے ان کو تورات ملی اور تورات پر عمل کرنے کا حکم ملا، مگر وہ پریشان کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ کچھ لوگ تو عمل کرتے تھے، کچھ لوگ پریشان کرتے تھے، اس طریقے سے حالت چلتی رہی۔ اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارا جو آبائی وطن ہے، شام کا علاقہ، وہاں پر جاؤ، وہاں پر آباد ہو جاؤ۔ مفسرین میں سے ایک طبقے کا رجحان اس طرف ہے کہ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی تو مصر واپس چلے گئے تھے اور وہیں پر آباد ہو گئے تھے۔ قرآن کی کئی آیتوں کی اشارہ اسی طرف ہے۔ بعض حضرات کا رجحان یہ ہے کہ وہ آبائی وطن چلے گئے تھے شام، مگر مصر جانے کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد مصر گئے ہوں، بہت سارے افراد شام واپس گئے ہوں۔ خیر، جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آبائی وطن جاؤ اور وہاں پر تورات قائم کرو، وہاں کی خبر لی انہوں نے، تو ان کو خبر ملی۔ لمبا قصہ ہے وہ، انشاءاللہ آیتوں کے ترجمے میں وہ قصہ آ جائے گا۔ بنی اسرائیل کو خبر ملی وہاں پر عمالقہ نامی بہت زبردست قوم آباد ہے، ان کو ہٹانا ہمارے بس میں نہیں۔ گستاخی کی موسیٰ علیہ السلام سے، اور اذهب انت وقومک، اذهب انت وربک فقاتلا، یہ کہا۔ تو اللہ جل جلالہ پھر ناراض ہوئے ان پر، اور اسی تیہ کے میدان میں بحر قلزم پار کرنے کے بعد سینا نامی علاقے میں یہ میدان تیہ کا علاقہ آتا ہے۔ بحر قلزم کا
ایک حصہ پار کرنے کے بعد نقشہ دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو میدان تیہ میں اللہ جل جلالہ نے ان کو محبوس کر کے رکھا، جیل میں بند کرنے کی طرح حالت میں ان کو رکھا 40 سال۔ 40 سال میں جو بچے اس میدان میں محنت مشقت کی فضا میں پیدا ہوئے، پرورش پائی، بڑے ہوئے، وہ بچے جفاکش ہوئے، اور وہ بچے بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ وہ عمالقہ کے خلاف قتال کیا اور اس علاقے کو فتح کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یہ اطلس القرآن کے مصنف کا رجحان یہی ہے اور یہی ان کی تحقیق ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء علیہم السلام آتے رہے اور واقعات پیش آتے رہے۔ جب بھی نافرمانی کرتے تھے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے فرعون کے بعد تقریباً 6 مرتبہ ظالم حاکموں کا ظلم ہوا اور حملہ ہوا بنی اسرائیل پر اور بیت المقدس کے علاقے پر۔ پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا علاقہ فتح ہوا، بیت المقدس کا علاقہ فتح ہوا۔ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اور واقعات بھی قرآن میں موجود ہیں، جہاں پر آیتیں آئیں گی انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ اب تک جو آیتیں پڑھی گئیں اور جن آیتوں کے ترجمے بتائے گئے، ان ترجموں کا خلاصہ تقریباً آ گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی تیہ کے میدان میں کئی پریشانیاں تھیں، ان پریشانیوں کو دور کیا اللہ جل جلالہ نے۔ پانی کی کمی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے کے نتیجے میں اللہ نے 12 چشمے نکال دیے، وہ بھی بحر قلزم کا وہ حصہ پار کرنے کے بعد ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نیل دریا میں فرعون غرق ہوا، نیل دریا میں نہیں، نیل دریا کی چوڑائی بہت ہی کم ہے، وہاں پر لاکھوں آدمی، کئی لاکھ آدمی کا غرق ہونا معقول نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سینا کا علاقہ اور عیون موسیٰ یہ سب بحر قلزم کا حصہ پار کرنے کے بعد ہے، نقشہ دیکھ لینا۔ اس لیے تحقیق یہی ہے کہ بحر قلزم میں غرق ہوا فرعون بھی، اور فرعون کی فوج بھی غرق ہوئی بحر قلزم میں۔ بحر قلزم کا ایک باریک سا حصہ مصر کے علاقے کی طرف بڑھ گیا ہے، پھر ختم ہو گیا ہے، مگر موجودہ حکومت سے پہلے کافی سال پہلے مصری حکومت نے اسی حصے سے سوئز کینل کھدوایا تاکہ جہاز کو مختصر راستہ ملے بحر متوسط کی طرف جانے کے لیے، اور وہاں سے مصر کو کافی آمدنی ہوتی رہی۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ بحر قلزم کا یہ باریک حصہ خشکی میں جا کر کے ختم ہو گیا تھا، وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پار کروا دیا، اور پورا واقعہ بحر قلزم میں ہوا، نہر نیل میں نہیں۔ وما علینا الا